فرمیندے نہ ہویا شام نہ رہیا علی دیا نوحاں تے دیا جیڑی 70 قدم تے کھڑ گیا جے زمین اونچی ہو میں بلا دا سجدہ ویکھاں بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جس پر ہم ہیں، جس کا نام دین اسلام ہے، دین فطرت بنایا ہے، اور اس دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس طرح چاہے ہیں کہ فطرت کے اصولوں کے مطابق ہو. اب آپ نے یا ہم نے یا مسلمانوں نے جب کسی مرحلے میں اپنے سیاسی رہنما کو چننا ہو، کہا جائے کہ تم اپنے سیاسی رہنما کو چنو، تو آپ ہی خود سوچیں کہ کیا یہ فیصلہ کسی شخص کے نیک ہونے پر کریں گے کہ وہ تہجد خواں ہے، وہ ہر وقت ہر دن روزے رکھنے والا ہے، صائم الدہر ہے، یا عقل انسانی تقاضا کرے گی کہ وہ اس کا اہل بھی ہو کہ کس طرح معاملات کو طے کرنا ہے. تو معاملات کو جو طے کرنا ہے، اس میں انسان میں کیا کیا وصف ہونے چاہیے؟ تو انسان کو اس میں سبق کیا حاصل ہو کہ اس کو عدل کرنے کا سلیقہ ہو، دولت کی صحیح تقسیم کرنا آئے، رعیت کے حقوق ادا کر پائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی جانشینی کے لیے جو معیار رکھا وہ وہی ہو سکتا ہے جو دین فطرت کے مطابق ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ چاروں خلفائے راشدین جب اپنا اپنا کام کر چکے ہیں اور خلافت راشدہ کی برکتیں، اس کے اثرات اور اس کے ثمرات لوگوں نے آنکھوں دیکھے کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد یہ نظام کن کے ہاتھ میں آیا؟ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کسی درجے میں بیان کر دی تھی۔ تو اب میں اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کے دور میں امت مسلمہ کے سیاسی اسٹیج کا رخ نیا کیا تھا؟ نیا رخ یہ تھا کہ مسلمان اب سمندر میں اتریں اور باہری جنگوں کی تیاری کریں۔ خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ صحرائے عرب میں اپنے گھوڑے دوڑا چکے اور اپنے بہادری کے جوہر دکھا چکے۔ اب جو اگلی سٹیج تھی اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ باہری جنگوں کا اہتمام تھا۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں اگر سوال کیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں یہ موڑ کہاں سے شروع کیا کہ اب یہ بری مارکوں میں ہی نہ رہیں بلکہ باہری بیڑے تیار کریں اور سمندروں میں اتریں تاکہ دنیا کے کناروں تک پہنچ سکیں۔ تو باہری بیڑے کی ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلے یہ خیال آیا حضرت معاویہ کو۔ انہوں نے امیر المومنین امام المطلقین حضرت عثمان جو اس وقت خلیفہ راشد تھے ان سے عرض کیا۔ ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑھاپے میں بھی ان کی رگوں میں جوانوں کا خون تھا، ان کا بڑھو آگے بڑھو۔ تو انہوں نے اب امیر معاویہ نے پہلا باہری بیڑا تیار کیا اور اس میں وہ خود بھی گئے، اور جب امیر معاویہ کی اپنی حکومت تھی تو قسطنطنیہ کی طرف انہوں نے بیڑا روانہ کیا۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہری جنگ کا آغاز کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صرف ان کی اپنی افتاد طبع نہ تھی، ان کا اپنی طبیعت کا یہ تقاضا نہیں تھا، بلکہ حضور کا خواب جو میں نے کل بیان کیا یاد ہوگا نا، تو اس میں اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ کے اقدامات کو اور ان کے آگے بڑھنے کو، ان کی ایڈوانسمنٹ کو حضور اپنی اور اسلام کے ایڈوانسمنٹ سمجھ رہے تھے، ورنہ وہ خواب ملحان والا نہ ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح بخاری جلد اول صفحہ 405 پر، صفحہ 410 پر اور بھی کئی مقامات پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنا جانشین کوئی طے کرنا تھا کیا ہو، تو حضرت کی نظر اسی پر تھی کہ اب وہی آئے جن کو یہ باہری مشقیں جنگوں کی ہوں، ان کا نظریہ یہی تھا۔ تو انہوں نے اس وقت جو صحابہ ان کے قریب تھے جیسے مغیرہ بن شعبہ وغیرہ، ان سے انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے پر یہ بات انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ باہری جنگوں میں یزید جو ہے اس نے بڑی ٹریننگ لی ہے، بڑا تربیت یافتہ ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا عذر یہ کیا کہ بھئی وہ تو میرا بیٹا ہے، تو ہم اس نظام کو ملوکیت میں تو بدلنا نہیں چاہتے، یہ نظام خلافت کا آ رہا ہے۔ خلافت کا معنی
جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ خلافت کا معنی ہے پیچھے لگنا. پیچھے لگنا. خلف کہتے ہیں بیٹے کو، وہ اسی لیے کہ باپ کے وہ پیچھے آتا ہے. جو جانشینی کا تصور ہے اسی کے پیش نظر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خلافت کا معنی سب کہہ دو پیچھے لگنا. خلافت کا معنی پیچھے لگنا. مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وہ مطلق العنان خلیفہ تھے یا حضور کے تابع داری میں خلیفہ تھے؟ تابع داری میں خلیفہ تھے. تو خلیفہ ہے ہی جو تابع دار ہو. اللہ نے جب کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. تو نائب کا کیا معنی کہ جو میرے پیچھے چلے گا. اللہ کے حکم کے آپ پیچھے چلے گا یا نہیں؟ تو جو اللہ کے حکم کے ماتحت ہو اس کے پیچھے چلے، ہدایات ربانیہ کے تحت وہ آگے چلے، اس وقت کہیں گے کہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم ابو بکر عمر کو جو کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ رسول تو یہ کہ ان کے پیچھے چلے. تو خلافت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنا. خلافت کا معنی پیچھے چلنا. کیوں جی حضرت میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں نا؟ خلافت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے چلنا. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم ہونی چاہیے. حضور کی خلافت قائم ہونی چاہیے اور وہ قائم ہوئی. تو آپ حضور کی خلافت کے قائل ہیں. کیا معنی؟ پیچھے لگنا. تو خلافت کا معنی ہے پیچھے لگنا. یہ غور کیجئے. خلافت کا معنی پیچھے لگنا اور امامت کا معنی آگے ہونا. امامت کا معنی ابھی آپ نے نماز پڑھی تو جو امام ہے وہ آگے ہے یا پیچھے؟ آگے. تو خلافت کا معنی پیچھے اور امامت کا معنی آگے. اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد خلافت ہے، لیکن جو ناقدین صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں امامت ہے. تو 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ کہ یہ امامت کب؟ حضور کے بعد. تو حضور کے بعد پیچھے لگنا یہ کن کا عقیدہ؟ اہل سنت والجماعت کا. اور آگے لگنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کے بعد خلافت ہے یا امامت ہے؟ بول گئے بھائی میری بات نہ مانو نہ صحیح کوئی نہیں، لیکن قرآن کی تو مان لو. قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس پیغمبر کے بعد خلافت ہوگی. تو نبی کے بعد خلافت ہوگی یہ ہے عقیدہ ایک، اور ان کے بعد امامت ہوگی یہ عقیدہ ہے دوسرا. حضرت ابو بکر ہوں یا عمر، حضرت عثمان ہوں یا علی، یہ سب حضور کے ماتحت تھے، حضور کے خلیفہ ہے. امامت کا تصور کہاں سے ابھرا؟ حضور تو خود اپنی امت کے بھی امام ہیں، تمام پہلے نبیوں کے بھی امام ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ کا عقیدہ کیا؟ خلافت کا یا امامت کا؟ خلافت کا. کہ بڑے سے بڑے بھی ہوں، اور ابو بکر عمر سے کون بڑا ہوگا؟ وہ بھی ماتحت ہے، مطلق العنان نہیں. باقی حضرت عثمان اور علی کے بارے میں بھی ہم یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بھی ماتحت ہیں اور حضور کے اسی طرح وہ تابع اور پیچھے ہیں جس طرح ابو بکر عمر تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ مقام ہے کہ انہوں نے اپنے جب وہ خلیفہ بنے
اس وقت بھی اپنے آپ کو چوتھا خلیفہ کہا ہے، انہوں نے اول خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو وہ خلیفہ بالفصل ہے۔ بھائی جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو بلا فصل کہتے نہیں۔ بلا فصل کا معنی یہ کہ فاصلہ کوئی نہ ہو۔ تو حضرت علی اور حضور کے درمیان کتنے خلیفوں کا فاصلہ تھا؟ 3 کا۔ اور عثمان اور حضور کے درمیان کتنے خلیفوں کا فاصلہ ہے؟ 2 کا۔ اور حضرت عمر میں اور حضور میں کتنے خلیفوں کا فاصلہ ہے؟ 1 کا۔ اور ابو بکر اور حضور میں کوئی فاصلہ نہیں، وہ بلا فصل خلیفہ ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی حکومت خلافت تقریباً 4.5 سال رہی، تو 4.5 سال ان کا اپنا دعویٰ، ان کا اپنا موقف اپنے بارے میں کیا تھا کہ میں چوتھا ہوں۔ تاریخ سے کوئی ایسی کبھی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلا کہا ہو۔ ایک واقعہ یاد آ گیا درمیان میں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ تراویح کا نظام کیا ہے؟ تراویح کا نظام یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ بھئی یہی ہے نا؟ تراویح کا نظام کیا ہے کہ پورا مہینہ 29 کا یا 30 کا جو بھی ہو، یہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ جائے۔ یہی ہے نا؟ یہ نظام کب سے قائم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا مہینہ تراویح کی جماعت مسجد میں نہیں ہوئی۔ حضور نے صرف 3 رات نماز پڑھائی، اور پھر حضور کو خیال آیا، اجتہاد، کہ اتنی پابندی سے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کہیں یہ نماز فرض ہی نہ ہو جائے، لوگوں کے لیے تو 5 پڑھنی مشکل ہوں گی، پھر یہ تراویح پڑھیں گے۔ اب تک تراویح فرض نہیں، تو حضور نے مسجد میں ایک جماعت چھوڑ دی اس کی کرانی، تاکہ میرے اشتیاق میں، اس شوق میں، رمضان کی شوق عبادت میں جب مسلمان آئیں اور مسجد بھر جائے تو اللہ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آ جائے گی کہ کہیں فرض ہونے کا حکم ہی نہ دے دے۔ تو رحمت للعالمین کی شفقت چمکی، رحمت للعالمین نے اب وہ نکلے نہیں گھر سے، وہ گھر میں پڑھتے رہے، صحابہ بھی کچھ گھر میں پڑھتے رہے، کچھ مسجد میں اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہے، لیکن وہ جو پورا مہینہ شوقت تھی وہ آپ بتائیں، تاریخ سے واقف ہیں کہ پورا مہینہ مسجد ایک ہی جماعت کے ساتھ، کہ پورا رمضان جماعت ہو، یہ مسجد کی یہ آب و تاب اور یہ چمک و رونق کب ہوئی؟ کہہ دو کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، ان کی شان کو ہم عقیدت کا سلام کرتے ہیں، ان کے دم سے یہ ہوئی۔ تو جو لوگ حضرت عمر پر جرح کرتے ہیں اور تراویح کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تراویح کیوں جاری کی، تو اگر کوئی پوچھے کہ انہوں نے تراویح کیوں جاری کی جب حضور کے وقت میں سارا مہینہ تراویح جماعت میں نہیں پڑھی گئی، تو انہوں نے کیوں جاری کی، تو آپ اس کا جواب نہ دیں۔ بعض اوقات جواب نہیں دیا جاتا، سوال پر سوال کیا جاتا ہے۔ جب میں کہا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ جب کوئی تم سے سوال کرے کہ حضرت عمر نے سارا مہینہ تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو، یہ کیوں جاری کی، یہ سوال ہے، تو الٹا سوال کرو
کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ علی جب خلیفہ ہوئے راشد انہوں نے کیوں بند نہ کی؟ وہ پوچھیں گے کہ انہوں نے جاری کیوں کی، تو ہم کہتے ہیں تم بتاؤ کہ جب علی خلیفہ ہوئے اور وہ خلیفہ تھے، یہ تینوں خلفاء وہ تو جنت کی ٹھنڈی نیند سو رہے تھے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں اور پورے سطح خلافت میں حضرت علی سے اونچا کوئی نہیں تھا، تو حضرت علی نے بند کیوں نہ کی؟ سوال میرا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس بات کے پیچھے نہ پڑو کہ انہوں نے جاری کیوں کی، سوال یہ ہے کہ انہوں نے بند کیوں نہ کی۔ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا بلکہ الٹا۔ اس کو پنجابی میں کیا معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ پنجابی ہیں وہ اس کو بات سمجھتے دوسرے نہیں، انہوں کہنے ہیں نیلے تے دہلا، نیلے تے دہلا، کوئی نیلے کی گل کرے دہلا مارو۔ حضرت علی نے وہ کہ حضرت عمر نے کیوں جاری کی، کہ حضرت عمر نے کیوں بند نہ کی؟ یہ سوال خود حضرت علی کے دور میں بھی اٹھا۔ حضرت علی کو ایسے لوگوں نے جو ساتھی قسم کے تھے یہ کہا بھئی آپ یہ بند کر دیں۔ جو باتیں پہلی تھیں، یا چلو یہ بات لمبی ہے، میں اور بات کہتا ہوں کہ جمعہ کی اذان کہاں ہوتی تھی؟ جمعہ کی اذان ہوتی تھی اسی طرح جیسے اور مسجد کی اذانیں ہوتی ہیں، مسجد کے اوپر بلندی میں اور باہر۔ جمعہ کی اذان اس طرح ہوتی تھی۔ تو جمعہ کی جب اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرنا جائز نہیں رہتا۔ تو اس وقت تو کاروبار کو چھوڑنا آسان تھا، کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں تھیں، لیکن آج جو فیکٹریاں دن رات چلتی ہیں اور فیکٹریوں کے مالکوں کو احساس ہوتا ہے کہ گھنٹے میں اتنا نقصان ہوگا، گھنٹے جاتے ہیں ان کے پاؤنڈ جاتے ہیں اتنے، وہ ساتھ ساتھ شمار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کل چلتی فیکٹریوں کو جو پاؤنڈ اگلتی ہیں، کوئی آسانی سے چھوڑنے کو تیار ہوگا جمعہ خاطر؟ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں دیکھا، حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں کہ اب مسلمان بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جو باہر اذان ہوتی ہے نا جمعے کی، اس کو اندر لے آؤ، اور جس وقت امام ممبر پر آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے تو اس وقت جمعے کی اذان دی جائے، تاکہ اس کے تو فوراً بعد جماعت ہوگی نا، تو جلدی ہوگی تو جلدی لوگ جائیں گے، تاکہ لوگ حرام سے بچ سکیں۔ اذان کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف۔ تو فرمایا وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ جو اللہ کہے قرآن میں وذروا البیع، تو پھر دکانیں جاری رہیں گی؟ دکانیں بند ہونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی کا ذہن کہاں پہنچا کہ اب امت کی کثرت ہو گئی ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، لوگوں کے کاروبار بند کرنے کے وہ حق میں نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر اذان پہلے ہو ہی نہ ہو اس وقت جب امام آ جائے یہاں۔ اس پر سوال ابھرتا تھا کہ لوگوں کو معلوم کس طرح ہو کہ یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے؟ وہ تو جمعہ کی نماز سے پہلے ہی اعلان ہونا۔ تو فرمایا صحابہ کے مشورے سے کہ وہ ایک اور اذان دے دو۔ تو جمعہ کی اذانیں اب تک کتنی ہو رہی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں آپ کی مسجد میں؟ دو ہی۔ اب یہ کب سے شروع ہے؟ سب کو حضرت عثمان نے سارے صحابہ کے ساتھ مل کر، جس طرح حضرت عمر نے جو تراویح کو شکل دی کہ سارا مہینہ
اس پر سب صحابہ کا اتفاق، ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ عثمان غنی نے کہا جمعہ کی اذانیں دو، کیا کہا میں نے؟ یہ نہیں میں کہا اذان دو، وہ دو نہیں، جمعہ کی اذانیں دو۔ تو جو اصل ہے جو پہلے تھی وہ باہر سے اندر لائی گئی اور باہر کی صدا لگائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس مسجد میں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ ہوتا ہے شہروں میں، ہر مسجد میں نہیں ہوتا، بڑی مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ کی شان ہے جمعیت، جمعہ کا معنی اکٹھے، جمع۔ انفرادی نمازیں جماعت کے ساتھ بھی ہوں تو چھوٹی چھوٹی مسجد میں ہو سکتی ہیں، پر جمعہ کی شان یہ ہے کہ یہ ایک شان کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتنی اذانیں کر دیں؟ دو۔ کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف منقول نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بڑی کثرت ہو گئی پر اختلاف کسی کا نہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو بعض مفسدین نے کہا کہ یہ جو تراویح کا نظام ہے پورا مہینے کا، حضرت عمر کا، یہ کیوں؟ اگر یہی رہے تو لوگ تو سمجھیں گے حضور کو، یعنی کس کو؟ حضرت علی کو، کہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں انہی کے ساتھ۔ تو اگر یہ چھوڑ دیں، ہٹا دیں، تو پھر کہا جائے گا کہ اب یہ خلیفہ ہے بلا فصل ہے، کہ واقعی اپنے فیصلے کرتے ہیں، پہلوں کے تابع نہیں ہیں، پہلوں کے تابع نہیں ہیں، خلافت نہیں، امامت ہے۔ یہ بات یعنی حضرت علی نے جمعہ کی اذانیں بھی دو سے ایک کرنے کی نہیں سوچی۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ انڈیا میں when it was یونائٹڈ انڈیا، تقسیم ملک سے پہلے انڈیا میں مغلوں کی جو حکومت ہے اس میں ایک بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہانگیر، سنا نا؟ تو جہانگیر کی ملکہ محترمہ ایران سے آئی ہوئی تھی۔ اس نے جہانگیر کو کہا کہ ہندوستان میں بڑے علماء ہیں تو ہمارے عقیدے کا بھی کوئی عالم ایران سے منگا لو۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ بیوی کی بات رد کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو جہانگیر نے پھر کہا ہاں، تو ایک قاضی نور اللہ شوستر کا، وہ ہندوستان میں آیا، بڑا قاری، بڑا مولوی تھا، اور اس کو بلایا گیا۔ آج بھی انڈیا میں آگرہ میں اس کی قبر ہے۔ تو اس نے یہاں آ کر، یا ایک ایران میں لکھی ہوگی، ایک کتاب ہے مجالس المومنین، تو مجالس المومنین میں اس نے اس سوال کو نقل کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی نے حضرت علی نے یہ تراویح پورا مہینہ پھیلی ہوئی، ایکسٹینڈ کی ہوئی، اور جمعے کی 2 اذانیں وہ بند کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ایران میں تو یہ صدا لگتی تھی نا کہ وہ حضرت علی خلیفہ اول ہیں، لیکن تاریخ بتاتی تھی کہ نہیں وہ چوتھے ہیں۔ خلافت پر اتفاق ہے، صرف یہ کہ وہ چوتھے ہیں یا پہلے ہیں۔ تو قاضی نور اللہ شوستری نے جو اس کا جواب دیا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ علی جو ہے اگر وہ اپنے اختیار سے خلیفہ علی اطلاق تھے، خلیفہ اول تھے، تو انہوں نے بند کیوں نہ کی؟ تو قاضی نور اللہ شوستری نے جو الفاظ لکھے ہیں
بڑے سنہری الفاظ سے لکھنے کے لائق ہیں، اور تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر دی۔ انہوں نے کہا علی کے دور میں بھی حال یہ تھا کہ ابو بکر و عمر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر گو دنیا سے جا چکے اور آخرت میں اپنے خیمے لگا چکے، لیکن لوگوں کے دلوں پر ابھی تک ان کا قبضہ ہے۔ تو علی باوجود خلیفہ ہونے کے استطاعت نہ داشت کہ ہیج کارے کند کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ علل اطلاق ہے، چوتھا نہیں۔ اس لیے علی نے ساری عمر وہی پالیسی کی جو ان سے چلی آ رہی تھی، اور اگر حضرت علی کوئی ایک بات کریں جو ابو بکر و عمر کی خلافت کے خلاف ہو تو لوگ سارے سمجھتے کہ اگر ان کی خلافت صحیح نہیں تو پھر ان کی بھی صحیح نہیں۔ تو علی کا اپنا اعتقاد تھا کہ جو لوگ پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، میں ان کے خلاف کوئی بات کروں تو میری خلافت بھی نہیں مانیں گے۔ مجالس المومنین اب بھی چھپی، ایران کی چھپی، اس وقت تو ہندوستان میں چھپی ہوگی، اب بار بار وہ ایران میں چھپی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے دیکھا تو لکھتا ہے نور اللہ شوسی کہ اکثر اہل آن زمانہ اعتقاد بود کہ اس وقت کے اکثر لوگوں کا یہ ایک اعتقاد تھا کہ علی کی خلافت مبنی ہے پہلی 3 خلافتوں پر۔ علی کی خلافت مبنی ہے، بولیے، پہلی 3 خلافتوں پر۔ تو علی مرتضیٰ کی پھر کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ وہ چوتھے ہیں یا پہلے؟ بولو، وہ چوتھے خلیفہ۔ تو حضرت علی اپنے دور حکومت میں بھی انہی کے ساتھ رہے، پہلوں کے ساتھ، اور کوئی نئی بات نہ ہوئی۔ اور جب حضرت علی شہید ہوئے تو قوم نے چنا ان کا جانشین یعنی نیا خلیفہ عراق میں، کس کو؟ حضرت حسن کو۔ حضرت حسن نے مسلمانوں کو پھر سے ایک کرنے کے لیے امیر معاویہ کے ساتھ عہد کیا، اور اپنی حکومت جو ان کے پاس تھی وہ بھی ان کو دے دی، امیر معاویہ کو۔ اور شرط یہ لگائی کہ یہ معاہدہ جو حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح کہ وہ اپنی خلافت، اپنی مملکت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت سپرد کرے امیر معاویہ کے، بشرطے کہ امیر معاویہ عہد کرے کہ میں خلفائے صالحین کی سیرت پر چلوں گا۔ تو حسن نے جو کہا خلفائے صالحین کی سیرت، تو حسن نے کیا اعلان کر دیا؟ انہوں نے بھی راشدین کے بارے میں وہی روایت اختیار کی، پہلے خلیفوں کو ماننے کے لیے انہوں نے وہی راہ اختیار کی جو علی نے کی تھی۔ تو حسن کس کے پیچھے؟ کہو علی کے پیچھے۔ علی نے جب اپنے آپ کو چوتھا سمجھا تو حسن کا کیا عقیدہ ہوگا؟ وہ بھی یہی کہ چوتھے ہیں۔ اور جب حکومت امیر معاویہ کو دے دی، امیر معاویہ 20 سال حکمران رہے، 20 سال۔ اور اس وقت حضرت حسن اور حسین دونوں جو عراق میں رہتے تھے، کیوں؟ ان کے باپ کا زیادہ وقت وہیں گزرا تھا اور وہیں وہ بڑے ہوئے۔ جب حکومت امیر معاویہ کو دے دی، جب حکومت انہوں نے امیر معاویہ کو دے دی تو دونوں بھائی جو تھے انہوں نے رہائش ترک کی، عراق کی رہائش ترک کی، اور پھر اپنے نانا کے شہر مدینہ میں آ گئے، کیونکہ جو سکون اور جو راحت مدینہ تھی وہ تو اور کہیں نہیں تھی۔ تو ان دونوں کا یہاں آنا وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ علل اعلان حصی طور پر یہ چیز آشکار ہو جائے کہ معاویہ کو حکومت جو ہم نے دی ہے وہ دل سے دی ہے، اطمینان سے دی ہے، سکون سے دی ہے، کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ اور پھر جو لوگ میرے والد کو عراق میں تنگ کرنے والے تھے ان سے جان چھڑا کر ہم یہاں آ گئے ہیں۔
اب حضرت حسن نے جب ان کو حکومت دے دی تو مسلمان پھر ایک ہو گئے. یہ بات منافقین کے لیے برداشت کرنی بڑی مشکل تھی کہ حضرت حسن شہید ہو گئے, کسی نے ان کو زہر دے دیا. تو مفسدین نے یہ بات پھیلائی کہ یہ ان کو زہر دلوایا ہے امیر معاویہ نے. بھائی ذرا غور کرو کہ سیاسی لوگوں کی طلب کیا ہوتی ہے کہ سیاست ہمارے ہاتھ میں آئے, اور جب امام حسن نے حکومت ان کو خود دے دی تو کوئی زہر دلوانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ زہر دلوانا ہوتا تو اس وقت دلواتے جب وہ عراق میں تھے, اور جب وہ مدینہ میں آ گئے اور حکومت کے وظائف انہوں نے قبول کر لیے, مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہو گیا, عالم اسلام ایک ہو گیا, ان میں اتحاد ہو گیا, تو زہر اب ہی دلانا کہ جی معاویہ کو اتنی سمجھ نہ آئی نا کہ اب ضرورت ہی نہیں, لیکن دے دیے. بھائی جس کے بارے میں تم بھی کہتے ہو اور کہ سیاست میں حضرت معاویہ بہت اونچی سوچ, تو اتنا پتہ نہیں تھا اب زہر کہا کہ دلوان. تاہم میں کہتا ہوں بھائی سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے سنیں دھیان سے کہ اگر واقعی وہاں یہی بات ہوتی کہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا ہے تو حسین اس وقت پھر مدینہ میں رہ سکتے تھے؟ حضرت حسن کی شہادت کے بعد وہ امیر معاویہ کے احکام کے تحت قسطنطنیہ کی جنگ میں جا سکتے تھے؟ حقیقی بھائی ہے حسن, اور حسن کی اپنی شان اپنی جگہ, ان کا ہر عمل حسن تھا. اب جس کو یعنی کسی کا بھائی اور حسن کی شان کا اس کو اگر واقعی زہر دلوایا تو اسی وقت امیر معاویہ کی حکومت کے خلاف اٹھنا حضرت حسین کا کیا عقل تقاضا نہیں کرتی؟ اب جو واقعہ اب ہوا کہ وہ مدینہ یزید کے سامنے آنے پر وہ مدینہ سے چلے کربلا کی طرف, عراق کی طرف. اگر زہر کا واقعہ کہ اس میں امیر معاویہ کا ہاتھ ہے, اگر یہ ذرا بھی اس میں کوئی صدق ہوتا تو کربلا اسی وقت قائم ہو جاتی جب حضرت حسن شہید ہوئے تھے. آپ کی عقل کیا کہتی ہے بھائی؟ اسی وقت ہو جاتی کہ نا, لیکن ہوا نہیں. تو حضرت حسن کو تو رہا اطمینان کہ کوئی ایسی بات نہیں. تو یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی زہر دے دیا, تو کہتے ہیں تو حسین کو کیوں نہ معلوم ہو کہ زہر دے دیا, وہ تو رہے ساتھ, اور تم یہاں کرو یہ ساز باز کہ یہ کیا. اللہ تعالیٰ کسی کی سمجھ نہ مار دے, کوئی بالکل ہی سمجھ نہیں بات. تو حضرت حسین کہاں رہے؟ وہیں رہے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا کہ حکومت پر اب آگے وہ آئے. ان کا خیال تھا کہ جو باہری جنگیں لڑ سکے اور قوم کو لڑا سکے. اس وقت یزید سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوا تھا کہ جس کی بنا پر وہ امامت کے لائق نہ ہوتا. حضرت امیر معاویہ جب اب برسر حکومت تھے تو یزید ایک مسجد کا امام تھا, نماز پڑھاتا تھا. تو عام لوگ جو ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے تو ایسے ہوں گے جس سے اب جو بھی اس کا کردار ظاہر ہوا وہ اس بعد میں. لیکن ایسی روایات تاریخ نے, وہی روایات اتنی لکھی ہیں کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو الزام لگتا تھا وہ یہی تھا کہ کربلا کا واقعہ کیوں. بھائی اگر کربلا کا واقعہ آیا تو اس کو تم ظالم کو, لیکن یہ جو حکایتیں اور یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ان میں کیا جان ہے؟ تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ ہم اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے لوگ اپنے دلی جذبات اور عقیدت کے ساتھ وہ حضرت حسین کے ساتھ تھے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت حسین نے جب ارادہ کیا
کہ اب میں مدینہ سے آ جاؤں عراق، ادھر یزید حکمران بنا ہے، یزید حکمران بنا ہے، اور اب میں یہاں نہیں رہتا، میں یہاں نہیں رہتا، تو میں جاتا ہوں واپس عراق۔ تو حضرت حسین نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں، تو ان کو مشورہ دینے کے لیے کہ آپ نہ جائیں، 5 آدمی، اب 5 عبداللہ آئے سامنے، 5۔ تو ایک ہی عبداللہ، اللہ کا بندہ کافی ہوتا ہے، تو 5 کون؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مطیع، 5 عبداللہ آئے حضرت حسین کے کہ آپ عراق نہ جائیں، وہاں کے لوگ جس طرح آپ کے باپ کو ورغلاتے رہے اور ان کی نافرمانی کرتے رہے، وہ آپ کے دوست بن کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ نے رہائش رکھیں، یہیں رکھیں، ادھر تو نہ جائیں۔ تو یہ یاد رکھیے، میں اتنی بات اب کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی آپ میرے ساتھ تعاون کریں کہ جو میں پکڑا ہوں سوچنے کے لیے، تو جو جواب میرے منہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ خود آپ کی زبانوں سے نکلے۔ سوال کروں، جواب دیں، اگر آپ کا جواب کچھ آ جائے تو پھر میں آگے تھوڑی بات کہہ دوں گا، اور نہ آئے تو دعا کروں گا، اور مولانا لندن سے تشریف لائے ہیں، ان سے کروں گا کہ وہ اپنے کچھ عقیدت مندانہ خیالات کا اظہار کر دیں مختصر سا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ویکینڈ تو نہیں، ویک ڈیز ہیں، تو اسکولوں پر بھی بچوں نے جانا ہے، زیادہ دیر آپ کو انہوں نے جانا ہے، اور ہم نے آپ کو جگانا ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جلدی فارغ کریں۔ تو اب میں کیا بات کہہ رہا تھا، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، لیکن بالکل ہوشیاری سے اس کا جواب دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ جب مدینہ سے نکلے تو اگر وہ حکومت سے لڑنے کے لیے نکلتے تو مدینہ میں جو گورنر تھا، جو پہلے امیر معاویہ کے ماتحت تھا، اب وہ یزید کے ماتحت ہے، اس نے بلایا ان لوگوں کو جو بڑے صحابہ کی اولاد تھے، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، علی کی، بڑے بڑے لوگوں کی جو اولاد تھے، ان کو بلایا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کا تو انتقال ہو چکا ہے نا، اب ان کو لوگوں نے مشورہ دیا، جو ان کی شورا تھی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ بحری جنگیں لڑنے کا جو ماہر ہوگا اس کو آگے کرنا ہے۔ تو یزید کو آپ پر آپ بیعت کریں، اقرار کریں، گیو اوتھ آف ایلیجینس ٹو یزید، یہ ان کے سامنے انہوں نے تجویز کی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ہمیں کوئی سوچنے کا موقع دیں، تو رات کو ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ سفر کریں۔ کچھ خطوط ان کو پہلے سے مل چکے تھے، یا اگلی رات انہوں نے ارادہ کیا اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن وہ چلنے لگے۔ آپ خیال کریں، سوال کا جواب دینا ہے، بھائی حکومت سو رہی تھی وجہ وہ چلنے لگے۔ انہوں نے جب پہلے ہی بڑے لوگوں کو بلایا اپنے مشورے میں یا بیعت لینے کے لیے، تو ان بڑے لوگوں میں حسین بھی تھے، وہ بھی آئے۔ تو اگر حسین وہاں لڑنے کے ارادے سے نکلے ہوں تو حکومت نکلنے دیتی؟ کیا خیال ہے، نکل دیتی؟ فوجیں، سرحدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے فوجیں بھی تھیں، اپنی فوجوں کو بلاتے تو اکیلے حسین کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ حسینی قافلہ
جب وہاں سے چلا ہے تو ایک دن میں تو نہیں پہنچ جاتا عراق، اس میں داتیں بھی آئی ہوں گی، دن بھی آئے ہوں گے، تو رستے میں کسی مقام پر بھی حکومت کے کسی کارندے نے، پولیس کے کسی دستے نے آ کر ان پر ہاتھ ڈالا تو جو کچھ کربلا میں ہوا وہ یہی نہ واقع ہو جاتا، مدینہ میں نہ صحیح لیکن مدینہ کی سرحدوں پر تو واقع ہو جاتا نکلتے ہی۔ آپ اندازہ کریں کہ حکومت کیا اس پر خاموشی رکھ سکتی تھی؟ جو حکومت نے وہاں کیا وہ یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی عقل اور سمجھ کیا کہتی ہے؟ بتا ہے عقل انسانی کوئی حل اس معاملے کا؟ یہ ایسی مشکل ایک سوال ہے کہ عقل انسانی اس کا کوئی جواب تجویز نہیں کرتی۔ بتا ہے عقل انسانی کوئی حل اس معاملے کا؟ خبر کچھ اور کہتی ہے، نظر کچھ اور کہتی ہے۔ ایک طالب علم تاریخ کا پڑھتا پڑھتا حیرانی میں آتا ہے۔ تو اب اگر آپ اس پیچیدگی سے نکلنا چاہتے ہیں تو صاف اس بات کو مانیں، حضرت حسین لڑنے کے ارادہ سے نکلے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہ بات حضرت حسین کے دل کی آواز نہیں، نہ دل کی صدا ہے کہ میں اب اپنی خلافت قائم کروں۔ جب ان کو پتہ تھا کہ میرے باپ علی اتنا عرصہ کھڑے رہے، معاویہ سے لڑتے بھی رہے، جنگ صفین تک نوبت بھی پہنچی، لیکن پھر بھی وہ امیر معاویہ کو اپنے پاؤں سے بدل نہیں سکے۔ وہ امیر معاویہ پھر 20 سال حکومت کر کے اپنے سفر آخرت پر گئے، اور میرے بڑے بھائی نے ان کی قیادت قبول کی۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ ایک شخص تھا حجر بن عدی، حجر بن عدی، اور بعض حجر بن عدی بھی اس کا نام رکھتے ہیں۔ وہ تھا مفسد قسم کا۔ اس نے حضرت امام حسن کو کہا جب انہوں نے امیر معاویہ صلح کر لی کہ حضرت آپ تو بڑے اونچے بزرگ ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ گود کے پلے ہیں، آپ کی بڑی شان، آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کر لی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بڑے ماننے والے ہیں، میں یہاں لشکر جمع کر دوں گا، آپ معاویہ کو چھوڑیں۔ حضرت حسن کو اکسانے کے لیے کون نکلا؟ حجر بن عدی۔ تو حضرت حسن نے کہا، بڑا آدمی تھے، کہ میں کوئی ایسی بات نہیں پاتا کہ میں نے جو معاویہ کو مانا ہے اب میں اپنے عہد سے پیچھے ہٹوں، میں معاہدہ توڑ کر پیچھے ہوں، اس کے لیے میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ پھر وہ حجر بن عدی وہ گیا حضرت حسین کے پاس کہ آپ کے بھائی تو نرمی دکھا رہے ہیں لیکن آپ تو بڑے بہادر ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں، حسن کو چھوڑو، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، لیکن معاویہ کے اتحاد سے نکلو۔ حضرت حسین نے بھی جواب دیا کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے جن شرطوں کے ساتھ صلح کی تھی ہماری باتیں مانی گئیں، ہم اب کس طرح نکلیں؟ تو اس کی اطلاع کہیں مل گئی حضرت معاویہ کو بھی۔ تو حضرت معاویہ نے پھر سیدھا ہاتھ ڈالا حجر بن عدی پر اور اس کو قتل کروا دیا۔ تو مفسدین پر ان کا ہاتھ آیا۔ میں سوال جو آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت علی نکلے تو اگر وہ نکلے ہوتے حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی خلافت کے لیے کہ میں عراق جا کر اپنی حکومت قائم کروں گا، تو پھر حکومت کو نکلنے دیتی؟ نمبر 2، جب کوئی لڑنے کے لیے آئے تو اس کے لیے فطری تقاضا کیا ہے؟ بتاؤ۔ جب کوئی لڑنے کے لیے نکلے تو انسان، یہ فطر ہے نا، پھر انسان آواز دیتا ہے، آؤ بھائی آؤ، میرے آؤ، نکلو۔ ساتھیوں کو نکالتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ساتھیوں کو نکالتے ہیں۔ ایک گشتی کرنا ہو
تو اس کے لیے دونوں کلاس ساتھ لینا پڑتا ہے اور ساتھیوں کی تلاش ہوتی ہے. میں سیرت نبوت پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں حضرت عیسیٰ جب نکلے تو کس شان سے نکلے. حضرت عیسیٰ بن مریم جب نکلے تو کہا من انصاری اللہ, میں اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں, آؤ میرے مدد کرو. من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کریں گے اللہ کی راہ میں. یہ آواز کس نے دی؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو حضرت عیسیٰ کے وارثوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے آواز دی اور وہ ساتھ نکلے نا. اور آواز دینا کس کے ذمہ؟ جو آگے قیادت کرے. حضور جب آئے, عیسیٰ کی بات اپنی جگہ, حضور جب آئے تو اللہ نے قرآن اے میرے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال, آپ نے جب کافروں سے لڑنا ہے تو لوگوں کو ساتھ رہے گا. حرض المؤمنین علی القتال, مومنین کو آواز دے, ترغیب دلائے کہ آؤ لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے تو کہلوائیں کہ آؤ میری مدد کرو. حضور کو کہا اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کو آواز دیں, حرض المؤمنین علی القتال. تو سنت یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جب لڑنے کے لیے نکلو تو ساتھیوں کو آواز دو. حضرت مولانا اسماعیل شہید جب وسط ہند سے نکلے, صوبہ سرحد کے قریب مانسرا میں سکھوں سے لڑنے کے لیے, تو رستے میں آواز دیتے جاتے ہم آ رہے جا رہے, اور رستے میں وہ کیا جاتے, پھر لوگوں قافلوں کے قافلے ساتھ لگے گئے. تو بالا کوٹ کے مقام پر جو لوگ گئے وہ فوجیں پہلے پروردہ نہیں تھیں, یہ رستے میں آواز دیتے گئے ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اگر اسماعیل کے آواز پر لوگوں کے قافلے رستے میں چلتے گئے, تو جب فاطمہ کا بیٹا آواز رستے میں دیتا تو کیا دیہات کی آبادیاں, ارد و گرد کی آبادیاں ان کے ساتھ نہ اٹھتی؟ اور جب وہ عراق پہنچتے تو وہ اتنی فوجیں نہ ہوتی جتنی کہ حکومت کے پاس تھیں, لیکن ہزاروں انسان لاکھوں ہوتے کہ نا. آج کا دور ہے, حضور سے بعد کتنے سال ہوگا؟ 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آج بھی خدا کے نام کی آواز دے کر کوئی شخص نکلے کہ آؤ ہم نکلتے ہیں, تو اس گئے گزرے دور میں جب بدعملی کی انتہا ہے, آج بھی اگر کوئی آواز دے تو ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. دعوت کے کام پر جب لوگ اکٹھے ہوں تو کتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. تو آج بھی اگر یہ خدا کے نام کی آواز میں اتنی تاثیر ہے, تو اگر فاطمہ کے بیٹا اس وقت آواز دیتا تو اس کے ساتھ کتنا ہجوم ہوتا, اور ان کے مقابلے میں یزید کی حقیقت ہی کیا تھی؟ اس کی حقیقت سوائے اس کے کہ بڑے باپ کا بیٹا تھا, ایک بڑی عظیم ہستی اور شخصیت کا بیٹا تھا, اس کے سوا اس میں کیا تھا؟ اگر حسین آواز دیتے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ بھائی کچھ تو کہو نا. ہمارے اس 14ویں صدی کے میں یہ کشمیر کے سلسلے میں جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی, اور سیال کوٹ کے محاذ پر جو فوجی لڑے جان کر, یعنی وہ میرا خیال شاید نماز کا بھی پابند نہ ہوں, لیکن جب مار کا آیا تو سیال کوٹ کی سرحد پر انہوں نے اپنے بریگیڈیئر سے کہا کہ اگر انڈیا کے یہ ٹینک آ رہے ہیں تو ہم آگے اپنے ٹینکوں کو نہیں لے جاتے. فوج کا ایک حصہ جو ہے وہ جانیں پیش کرتا ہے کہ اپنے ٹینکوں کے نیچے ہم کچلے جائیں, لیکن ان کا ٹینک جو ہے ہم روک دیں گے. فوج کی تاریخ نے یہ شہادت یاد رکھی ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ سیال کوٹ کے شہداء تمہارے خون کی قسم, سیال کوٹ کے شہداء تمہارے خون کی قسم, جلائی تم نے دوام حیات کی قندیل, تمہارے جذبہ ایمان نے کر دیا ثابت کہ اس دیار میں باقی ابھی ہیں اسماعیل. اسماعیل کے نام لینے والے قربانیوں کی یاد لے کر آتے ہیں. سیال کے شہداء تمہارے خون کی قسم, جلائی تم نے حیات دوام کی قندیل, تمہارے جذبہ ایمان نے کر دیا ثابت کہ اس دیار میں باقی ابھی ہیں اسماعیل. تمہارے عزم نے
تو اسے تمہارے عزم نے عوام میں کفر توڑ دیا، جلاب بنا کے سامنے ٹینکوں کے چھاتیوں کی فصیل۔ اگر 14ویں صدی میں یہ جذبہ موجود ہے گناہ گار مسلمانوں میں کہ جن کے اور حضور کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ ہو چکا، تو حسینی قافلے کے ساتھ کیا وہاں کوئی نہ اٹھتا؟ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حسین لڑنے کے لیے وہاں گئے، لڑتے تو واقعہ جو آگے جا کر ہوتا تھا کربلا میں وہ یہی ہو جاتا۔ کیا کہتی ہے آپ کی عقل؟ یہ قافلہ گت ہے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چلی آ رہی ہے، راشدین کی سنت چلی آ رہی ہے، صحابہ کا سنت چلی آ رہی ہے کہ جنگ میں نکلو تو خود عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ اب بھی جو فوجی لڑتے ہیں ان کے بچے بیویاں پیچھے گاؤں میں ہوں، لیکن ساتھ کبھی حکومت جانے دیتی ہے؟ جب میدان میں جاؤ تو بچوں اور بیویوں کو نہیں لینا۔ حسین جب جا رہے تھے تو ان کی بہن زینب ان کے ساتھ تھی یا نہیں؟ ان کی بیوی ساتھ تھی یا نہیں؟ چھوٹے بچے علی اصغر جیسے ساتھ تھے یا نہیں؟ حسینی قافلہ جب جا رہا تھا اس میں کوئی بھی اور باہر سے کوئی بھی ان کے ساتھ تھا؟ جب کوئی بھی نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑنے کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے۔ رستے میں ان کو تردد ہوا کہ ہمیں جنہوں نے روکا ہے 5 عبداللہ اور دوسرا سرد نے، تو ان کی بات میں کچھ مزید تصدیق ہو جائے، تو آپ نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو آگے بھیج دیا کہ تم جا کر پہلے دیکھو کہ عراق کا حال کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس صوبے نے یزید کو قبول کر لیا یا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کل بتایا تھا کہ جس وقت حسین روانہ ہوئے ہیں اس وقت فقہ کے طور پر، فقہی طور پر، قانونی طور پر پوزیشن کیا تھی؟ دیٹ واز اے انٹرم پیریڈ بٹوین دا ٹو رولرس۔ یہ اس وقت اس کو کہتے ہیں عبوری دور، انٹرم پیریڈ تھا کہ جب تک سارے صوبوں کی بیعت نہ ہو۔ صوبوں میں شام تھا، مصر تھا، مختلف علاقے تھے، تو ان سب سے، یہ حجاز تھا، عراق تھا، ان سب کی بیعت اپنے میں ہونی تھی نا۔ تو جب تک بیعت سب کی نہ ہو اس وقت تک خلافت قائم نہیں ہوتی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو اب یہ نہیں کہ خلیفہ انہوں نے چن لیا ہے، نہیں، پھر آپ آئے مسجد نبوی میں اور تمام مہاجرین نے بیعت کی۔ معلوم ہوا کہ ایک ہے بیعت میں پرپوزل، جب منظوری ہو جائے تو پرپوزل ہو گیا، لیکن اس کے بعد عملی طور پر بیعت کرنی پڑتی ہے، تو ان کی بیعت ہوئی۔ تو یزید کی اس وقت تک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ نہیں تھی، اور اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف نکلنا یہ ایک مسئلہ ہے، اور قانونی طور پر یہ بغاوت ہوتی ہے۔ حکمران چننے میں تو آپ کسی کی مخالفت کریں، لیکن جب گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے تو اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو توڑنا یہ جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم میں ایسے حکمران ہوں گے کہ کچھ باتیں ان میں اسلام کی ہوں گی، کچھ اسلام کی نہیں ہوں گی۔ کوئی جی کہاں کی؟ تو یہاں تک فرمایا کہ یمیتون الصلاۃ عن وقتہا، کہ نمازیں بھی وقت پر نہیں پڑھیں گے۔ تو جب ایسے حکمران ہوں کہ وہ نمازیں بھی وقت پر نہ پڑھیں، تو اس سے بڑی کوئی برائی ہے کہ ہو حاکم اور نماز بھی نہ پڑھے؟ کہ وہ یمیتون الصلاۃ عن وقتہا، کہ وہ حکمران وقت پر نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور کچھ بات نام ان کا مسلمانوں والا، کچھ باتیں اسلامی کچھ نہیں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان باتوں کو جو ناپسند کرے، من کریا فقط سلم، وہ بچ گیا۔ جب ایسی باتیں ہوں، اور لیکن من رضی و تابع، جو ایسے حاکموں سے راضی ہو جائے اور ان کی پیروی کرے۔ آگے عرب اسلوب کے مطابق جواب نہیں دیا، کیونکہ عربوں کا اسلوب ہے کہ وہ حالات بتا دیتے ہیں، نتیجہ نہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یوں ہے فقط ہلاکہ، کہ من رضی و تابع فقط ہلاکہ،
من کرے فقط سلمہ، تو فرمایا ولیکن من رضی و تابا۔ تو جب یہ حضور بات کر رہے تھے تو ایک نے پوچھا افلا نقاتلہم یا رسول اللہ، کیا ہم ان سے پھر لڑیں نا، سڑکوں پر نہ آئیں، مقابلے میں نہ آ جائیں؟ لا لا، ما صلی اللہ، جب تک واضح پڑھتے رہیں نہیں نکلنا۔ اسٹیبلش گورنمنٹ کے مقابلے میں تو نکلنا یعنی یہ فساد کرنا، اس میں خون ریزی تو ہوگی اور سچائی کا جھنڈا نہیں چمکے گا۔ تو یوں ہی خون ریزی کرنا اور دہشت گردی کرنا، اس میں بے گناہوں کا خون کتنا جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا لا ما صلی، پہلے تو فرمایا تھا کہ ایسے حکمران ہوں گی ستکون علیکم ائمۃ تعرفون منہم وتنکرون، لیکن جب کہا میں ہم ان کے نہ نکلیں، اس سے ایک مسئلہ ہے جو اسلامی قانون کی کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے کہ حاکم مسلمان اگر آ جائے اقتدار پر اور گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے تو فسق سے، تو ان الامام لا ینعزل عن الفسق کے کتابوں میں لکھا ہے کہ فسق سے وہ سلطنت سے نہیں نکلتا ہے تو کفر سے۔ جب کفر پر آ جائے اپنا عقیدہ ہی بدل لے کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو اسلام سے نکل گیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ لا ینعزل ہو، وہ بالفسق، فسق کی وجہ سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ اب یزید کچھ بھی ہو، گناہ گار سے گناہ گار، غلط کار سے غلط کار، پر تھا تو مسلمان نہ۔ اب حضرت حسین سے جب پوچھا گیا مدینہ منورہ میں کہ آپ اس کے نام پر ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، تو انہوں نے کہا میں غور کا موقع دے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، کیوں؟ انٹرم پیریڈ تھا۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے تو مختلف صوبوں میں یزید کی بیعت کا اقرار ہو رہا تھا، تو حضرت حسین شرعی طور پر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا انٹرم پیریڈ سے نکل کر ان کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش گورنمنٹ کے درجے میں آئی ہے یا نہیں۔ تو جو مورخین یہاں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی تھیں وہاں جب وہ کربلا کے قریب پہنچ گئے تھے، وہ کس لیے آئے ہیں یہ ان سے پوچھا گیا۔ اس وقت تک کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ لڑنے کے لیے آئے۔ لڑنے کے لیے کوئی اس طرح آتا ہے؟ بھائی لڑنے کے لیے کوئی اس طرح بیوی کو، بہن کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو، چھوٹوں کو یہ لے کر آتا ہے؟ ان میں حضرت حسین کے بھائی عثمان بھی تھے، حضرت حسین کے بھائی عثمان بھی تھے، پتہ آپ کو؟ حضرت حسین کے ایک بھائی کا نام عثمان بھی تھا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو نئے نکاح کیے تھے ان میں سے ان کی ایک بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا عثمان، تو وہ حضرت حسین کا بھائی تھا نا، علی کا جو بیٹا ہوا وہ ماں اور ہے، وہ اس سفر میں حضرت حسین کے ساتھ تھا۔ اور کربلا کے شہداء میں سب سے پہلا شہید کون ہے؟ عثمان، پہلا شہید وہ ہے۔ تو یہ تو یہاں اگر حالات کا پتہ چلا۔ لیکن حضرت حسین نے جب کہا تھا کہ میں 3 میرے پرپوزل ہیں، کیا کہ میں عراق کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آیا ہوں کہ یہاں مشورہ کریں کہ ہم نے نئی حکومت کو ماننا یا نہیں۔ یہی جواب حضرت حسین نے دیا تھا جو صوبہ حجاز یعنی جہاں مکہ اور مدینہ ہے، اس کو میں یہی دیا تھا مشورہ انہوں نے کہ میں سوچوں گا۔ تو حضرت آ رہے تھے، اور یہ کہ وہ گورنمنٹ انٹرم ہے یا اسٹیبلش، تو جو آگے بڑھتے گئے خبریں آتی گئیں کہ وہ صوبہ بھی مان گیا، وہ بھی مان گیا، وہ بھی مان گیا، وہ بھی مان گیا، تو رہ جاتا ہے عراق، صرف عراق۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو آگے بھیجا کہ تم عراق کی خبر لاؤ۔ پھر عراق میں جو ہوا اس کا بیان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق سے تو کل ہوگا۔ اس وقت آپ یہ بات رکھیں کہ حضرت حسین لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں
اکثر مجالس محرم میں یہ بات سنی گئی، لوگوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ جی کہتے ہیں کہ دیکھو نا، اس آخر میں علی کا بیٹا ہی نکلا نا یزید کے مقابلے میں، ابو بکر کا بیٹا نہیں نکلا، حضرت عمر کا کوئی بیٹا نہیں نکلا، عثمان کا کوئی بیٹا نہیں نکلا، تو علی کا بیٹا نکلا نا۔ تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہی نکلا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو وہ بھی نہیں نکلے، حضرت حسین بھی نہیں نکلے، وہ نقل مکانی کے لیے آ رہے تھے کہ مدینہ میں اب ہم نہیں رہیں گے، کیوں؟ ہم حکومت کے وظائف قبول نہیں کرنے، امیر معاویہ چلے گئے، انہی کے ساتھ اتحاد کر کے ہم آئے تھے، اب جب وہ فوت ہو گئے ہم بھی ادھر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین آ رہے تھے نقل مکانی کے طور پر، فیصلہ انہوں نے یہاں کرنا تھا، مشورہ کرنا جہاں تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو حضرت حسین نے شرطیں پیش کی کہ تم میرے سفر پر اگر راضی نہیں کہ میں عراق میں آؤں تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں وہیں رہ لوں گا۔ اگر یہ شرط منظور نہیں تو مجھے اسلامی سلطنت کے بارڈر پر کس جگہ رہنے دو تاکہ وہاں کوئی جہاد کی نوبت آئے، جہاد کی جو نوبت آئے تو میں اس کے ساتھ اپنا وقت بسر کروں۔ نہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں براہ راست بات کرتا ہوں۔ انہوں نے 3 شرطیں پیش، تو شرطیں جو لڑنے کے لیے نکلے وہ شرطیں پیش کرتا ہے، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نہیں، بیعت کریں یزید کی تو ہمارے ہاتھ پر کریں۔ یزید کے ساتھ بات کرنا آسان تھی، وہ یزید کے پاس کوئی شرطیں لگاتے کہ اپنی زندگی اس طرح کرو، اس طرح تمہاری سیرت قائم کرو، تو اگر یزید مان لیتا تو پھر خاندانی طور پر تو کزن تھے نا، کیا صلح نہ ہو جاتی؟ کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے کی بات مانی جا سکتی تھی، لیکن یہ کہتے نہیں۔ تو حسین کا اختلاف کیا تھا؟ یزید کی بیعت سے انکار یا یزیدیوں کی بیعت سے انکار؟ یزیدی کون ہے؟ یزیدی کون ہے؟ جو اس کے کارندے تھے، عبداللہ بن زیاد، یہ سارے جو تھے یہ تھے یزید یا یزیدی، لیکن یزیدیوں کے ہاتھ پر بیعت ہو تو یہ مقام حسین تھا؟ اتنا بڑا آدمی جو نبی کا نواسہ ہو، علی کا بیٹا ہو، حسن کا بھائی ہو، فاطمہ کی گود کا پلا ہو، تو بڑے آدمی ہیں، انہوں نے بڑوں کے ساتھ خود بات کرے۔ حضرت حسن نے معاویہ سے خود بات کی تھی، تو یزید سے بات کرنے کا حق بھی کس کو تھا؟ حضرت حسین کو۔ لیکن ان لوگوں نے جو یزید کے کارندے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں کرو، دیتی رہے گی 10 شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی تو بیعت نہ کر قبول۔ تو انکار تھا یزیدیوں کی بیعت کا، مار کا تھا یزید سے۔ تو حضرت حسین جو تھے اب کس مقام پر تھے؟ مقام شجاعت تو تھا ہی، اب وہ مقام غیرت پر داخل ہو گئے۔ مجاہدین کو میدان میں ایسا موقع ہی ملتا ہے کہ پھر ایک غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت حسین مقام غیرت پر آ گئے۔ جب وہ کہتے ہیں مجھے اس کے پاس لے چلو میں بات کروں، تو روکنے والے تم کون ہو؟ تو یہ باتیں تو ہوں گی، اللہ نے موقع دیا تو کل۔ اس وقت آپ اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں کہ حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ میں نے حضرت حسین کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک عنوان مانا، یہ کریں چارٹ، یہ عنوان ہے، ایک سوال ہے، اور اس پر اعلان کیا کیا کہ حضرت حسین نہ جنگ کے لیے نکلے، نہ آپ نے اس کے لیے کسی کو اپنے ساتھ نکل کے آواز دی، اور نہ آپ نے کسی سے اپنے جنگ پر جانے کا اظہار کیا۔ پورے سفر میں ہم جنگ پر جا رہے ہیں، اور نہ کوئی بیوی بچوں کو لے کے جنگ پر جاتا ہے۔ بات یہی تھی
کہ حسین کا ایک مقام تھا اونچا، بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑی ماں کے بیٹے تھے، تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی عزت کا تقاضا تھا کہ ان کے پاس حاضری یزید خود دیتا، نہ کہ ابن زیاد کو بھیجتا۔ کیا اس نے حسین کا یہی مقام سمجھا تھا؟ تو میں یہ کہتا ہوں حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا، اور یزید اس درجے میں قصوروار کہ وہ خود کیوں نہیں آیا، خود کیوں نہیں آیا؟ ہر سچویشن کے لیے میں اس کی میں نے آگے اس کو یہ تفصیل سے کیا ہے۔ اور جو حضرت زبیر کے بارے میں ہے تو 14 رشتے ان کے ہوئے ہیں، حضرت زبیر کے حضرت حسین کے خاندان، حضرت علی کے خاندان کے ساتھ 14 رشتے، ان کی بیٹیاں ان کے ہاں، ان کی بیٹیاں ان کے ہاں۔ اور یہ واقعہ کربلا کے بعد تو میں نے اس پر یہ نشان لگا کر، لکیریں لگا کر اس کو یہ کیا۔ اور حضرت حسین کے 3 سفروں میں ایک سفر وہ ہے جو خلافت راشدہ کا نہیں، امیر معاویہ کے دور کا ہے۔ امیر معاویہ جب حکمران تھے اور حسن حسین دونوں ان کو مان چکے تھے، اور حضرت حسن جو تھے وہ شہید بھی ہو چکے تھے، حضرت حسین اکیلے تھے۔ اس وقت 49 میں یہ حضرت معاویہ کے دور میں ایک سفر ہے، تو یہ مدینہ منورہ ہے، اس میں 3 لائنیں ہیں، 3 سفر حضرت حسین کے، 2 کیے عثمان کے دور میں، حسین نے سفر جہاد 2، اور 1 کیا معاویہ کے دور میں۔ تو اگر حضرت حسین حضرت عثمان کے دور میں جہاد میں نکلتے ہیں تو انہوں نے عثمان کی خلافت قبول کی یا نہیں؟ بھائی حضرت عثمان کو امیر المومنین مانا یا نہیں؟ ورنہ ان کے دور میں وہ کیوں نکلے؟ اور پھر ایک دفعہ نکلے حضرت عثمان کے دور میں تو دونوں بھائی تھے اکٹھے، حسن اور حسین، لیکن معاویہ کے دور میں صرف حسین، کیونکہ وہ شہید ہو چکے تھے، وہ نکلے، اور وہ سفر ہے ان کا یہ۔ تو اگر آپ واقعات کو پڑھیں تو واقعات یاد رہتے ہیں، نظریات کو پڑھیں وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ نظریات کیا ہیں؟ وہ عقلی چیزیں ہیں، عقل میں سمجھ اس لیے چاہیے، لیکن جو واقعات ہیں ان کے سمجھ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں ساتھیوں، آپ ذرا واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حضرت حسین ابن علی کے 3 سفر جہاد ہیں، 2 کب ہوئے؟ حضرت عثمان کے دور میں، 1 ہوا معاویہ کے دور میں۔ تو حضرت حسین نے جو آواز لگائی، اس میں جو 5 عبداللہ نامی لوگ تھے ان کے نام ہم نے اس میں دیے ہوئے کہ کون کون سے جنہوں نے روکا۔ تو مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے سمپیتھائزر ہوں، وہی ہوتے ہیں نا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 5 حضرت حسین کے ساتھ تھے، تبھی تو مشورہ دے رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن مطیع، تو یہ سارے انہی کے ساتھ ہیں۔ تو اب ایک بات کہہ کر وہ میں بات میں ختم کروں گا۔ بھائی لڑنا مشکل نہیں اتنا جتنا لڑانا مشکل ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی کمانڈر بغیر سوچ کے لڑنے کا حکم دے دے تو بغیر سمجھ کے جو حکم دے دے اس میں ہزاروں کا خون ضائع جا سکتا ہے یا نہیں؟ جو خود لڑے گا تو صرف اپنی جان دے گا، لیکن جو غلط لڑائے گا اس اوپر سب کا بوجھ آیا۔ تو جلدی لڑنے کا حکم کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اب حضرت حسین اس وقت نکلے جب انٹرم پیریڈ تھا، لیکن جب یزید کی حکومت سارے مختلف صوبوں میں اسٹیبلش ہو گئی، اس وقت انکار کی گنجائش نہ رہی۔ تو عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ہم اٹھیں، یزید کے کسی عمل کی وجہ سے یہ اٹھیں تو سوائے خون ریزی کے اور کوئی ہو سکتا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے اس وقت بیعت کر لی اور کہا کہ میں نے یہ جو بیعت کی ہے یہ خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ تو قوم کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کمانڈر کو ایسے مطلب کرنے پڑتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں
باجانہ حضر رضی اللہ، ہم نے ایک شخص کی بیعت کی ہے اپنی اصل بیعت جو اللہ رسول سے تھی اس کو قائم رکھتے ہوئے، تو لوگ اعتراض ہم پر کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر نے بیعت کی تو بیعت اس لیے انہوں نے کی، بیعت اس لیے کی کہ لڑائی کے ساتھ خون ریزی پیدا نہ ہو، لیکن ان کے جذبات، ان کی عقیدت حضرت حسین کے ساتھ تھی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ابن تیمیہ کے بارے میں تو یہ منقول ہے نا کہ حضرت حسین کے قتل سے جو شخص بھی راضی ہو اس پر لعنت ہو۔ ہم حضرت حسین کی اس مظلومانہ حالت پر جو ہے ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں نے بھی اس وقت یزید کے حکم کو قبول کیا وہ یہ کہ مسلمانوں میں اب مزید خون ریزی نہ ہو، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی وجہ سے حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمر جب جا رہے تھے دنیا سے، وار ہو چکا تھا، سفر آگ پر تھے، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا، کہا کہ میرے بعد حالات ایسے ہوں عبداللہ بن عمر کو خلیفہ تو نہیں بنانا لیکن مشورہ اس سے لیتے رہو۔ تو مشورہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہی تھا کہ اس وقت ان حالات میں خون ریزی کرنا جائز نہیں۔ اب کئی لوگ ہم پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یزید کو کئی لوگ کافر کہتے ہیں، کئی لوگ کافر کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں، کہتے ہیں تم تو نہ کہو، کہتے ہیں کوئی ایسا عالم بتائیں کہ جس نے کہا ہو ڈٹ کر کہ بھئی ان کو کافر نہ کہو۔ تو میں ایک ہی نام لیتا ہوں، مولانا عامر رضا خان نے کہا ہے کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا، میں اس کو کافر نہیں کہتا، اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا، زیادہ سے زیادہ اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، اور وہ فسق بھی ظاہر ہوا واقعہ کربلا کے بعد۔ تو دوستو عزیزو، میں نے جتنی باتیں کی کوئی سمجھ آئے گی بات کی نہیں؟ اب یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو چلے تھے وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلتے تھے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس سے یہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا کہ دیکھا نا نکلا تو پھر علی کا بیٹا ہی نا، ہم کہتے ہیں وہ بھی۔ اب ہم چھوٹے تھے، جب بالکل بہت چھوٹے پرائمری اسکول میں جاتے، تو مجھے یاد ہے کہ کچھ رول فیملی کے لوگ ایک رسالہ چھوٹا بیچا کرتے تھے، اس وقت 2 پیسے کا تھا، وہ 4-5، اس کا نام تھا جنگ نامہ کربلا، جنگ نامہ۔ تو سارے لوگ ان پڑھ کہتے وہ جنگ ہوئی کربلا کی، پہلی رات وہ نکلا، دوسری رات وہ نکلا، تیسری رات وہ نکلے، چوتھی رات وہ نکلے۔ تو یہ 10 راتیں انہوں نے بنا لی ہیں کہ نکلتے ہی رہے راتیں بانٹ کر، اور پھر ایک رات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مہندی نکلی۔ آپ نے سنا؟ ایک رات مہندی نکلتی ہے، سنا کبھی؟ نہیں سنا؟ جب ان سے پوچھا مہندی کیوں نکلتی ہے، جی کربلا میں ایک شادی بھی کی تھی، امام حسن کے بیٹے تھے قاسم، تو ان کی شادی بھی کی تھی، تو بہنوں نے اور مستورات نے مہندی تو لگانی تھی نا۔ خدا را خود سوچو کہ حالات ایسے ہوں کہ ادھر تو کہو کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا، تو جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں حالت ایسے کہ پینے کو پانی نہیں ملتا تو غسل میں پانی کیا ملے گا۔ لیکن 7ویں رات جو ہے نا، وہ آج کون سی رات ہے؟ ان راتوں میں محرم کی 7ویں ہے، 6ٹھی ہے، تو ہم اب مہندی پر کوئی بات نہیں کرتے نا، عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے، ادھر شادیاں ہو رہی ہیں، کہ چونکہ معلوم ہو گیا تھا اب زندگی باقی نہیں رہے گی، تو جن جن کی نسبت کی ہوئی تھی آؤ شادی تو کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عقیدے پر قائم۔ تو اس کی تائید میں چند باتیں مولانا فرماد میں برکت کے لیے، وقت تو نہیں لگے، چند باتیں کہہ دیں اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ اصل بات تو علماء صاحب نے فرما ہی دی ہے. حضرت کا چونکہ حکم ہے تو ایک دو باتیں عرض کر دیتے ہیں. کافی دیر بھی ہو گئی ہے شادی کی نسبت سے. ہم اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں, فقہ حنفی کے پیروکار ہیں. بعض حضرات کے یہاں فقہ جعفریہ چلتا ہے, وہ امام جعفر کی طرف منسوب ہے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, تم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو دلوں سے نکال کر دلوں میں محبت بھر دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپس میں جو لوگ بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں بھی آپس میں کی جائیں تاکہ وہ رشتہ داریاں قائم رہیں اور آگے بڑھیں. اگر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور حضرت علی اور ان کی اولادوں میں آپس میں دشمنیاں ہوتیں اور ایک دوسرے کو اپنے دشمن سمجھتے, تو کیا خیال ہے کہ اپنی اولاد کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے؟ ہمارے ہاں والدہ کا احترام بہت بڑی چیز ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ, جن کی نام کی طرف ایک مستقل فقہ منسوب ہے, فقہ جعفریہ, امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ جو تھیں ام فروہ رحمہ اللہ, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں. بعض لوگوں کے ہاں امامت کا تصور ہے, ہمارے ہاں خلافت کا تصور ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء کو مانتے ہیں, خلفاء راشدین کا دور مانتے ہیں کہ 4 خلفاء راشدین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور انہوں نے امت کی باغ ڈور کو سنبھالا, اور جو پودا اور درخت حضور نے لگایا تھا پھر اس کو آگے پھیلایا. تو اور بعض لوگوں کے ہاں امامت کا تصور ہے. تو جس طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ بیٹے ہیں امام باقر رحمہ اللہ کے, وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, وہ آگے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے. تو ان کے بعد بھی کچھ امام ہوئے جن کو یہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, اور پھر آگے جو 7واں امام جن کو وہ مانتے ہیں کہ وہ غیب ہیں غار میں. تو جس طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ, ان کی والدہ ماجدہ ام فروہ رحمہ اللہ, وہ 2 واسطوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں. ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کی پوتی ہیں, ان کے ایک صاحبزادے ہیں عبد الرحمن, ان کی وساطت سے. اور ان کے جو والد کرامی ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اس لائن سے وہ ان کے پوتے ہیں. تو پوتے اور پوتی کی شادی سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیٹی دی اس کا نام رکھا گیا ام فروہ. اور پھر ان کی آگے شادی ہوئی امام باقر رحمہ اللہ سے, اور امام باقر رحمہ اللہ کو امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے اندر ان کا شمار کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور اکابر تابعین سے علم حدیث سیکھا اور پڑھا اور حدیثیں سنی, تو وہاں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیثیں سنی. اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں اور حضور کے بعد تقریباً 70 سال مدینہ منورہ میں بطور مفتی کے وہ زندہ رہے اور فتوے دیتے رہے, اور ان کے فتوے کتابوں میں منقول ہیں. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہل خانہ ہیں, ان کی زوجہ محترمہ ہیں, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپس میں سب بھائی تھے, ان کے آپس میں تعلقات تھے, محبتیں تھیں, رشتے تھے. اور یہ بعد میں یہ ساری دشمنیاں پیدا کی گئیں اور ان کو آپس میں لڑایا گیا اور آپس میں دشمنیاں بتائی گئیں. لیکن قرآن کی روشنی میں, تاریخ کی روشنی میں, حقائق کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب آپس میں بھائی تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب حضرات کی جو اللہ کے پیارے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, حضور کی آگے
حضور کے اصحاب تھے، حضور کے آگے اولاد تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ، اے پروردگار، جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں سب کی اس صدا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ، ان کی اس حاضری کو بھی قبول فرما اور ہماری نسبت عقیدہ اہل سنت والجماعت سے رکھ، جس میں تمام صحابہ کو ماننا اور اہل بیت کی محبت کو نشان ہدایت گرداننا ہمارا شعار ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انا نسألک خیر هذه الليلة وخیر ما بعدها ونعوذ بک من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر ذکر الغافلون. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.